اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. معزز صدر اجلاس، علماء کرام، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہمارے ترکی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ نے ہم تمام لوگوں کو یہ موقع عنایت کیا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں، اپنے سرپرستوں کے روبرو ہو کر کچھ کہنے سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد اپنے ان نوجوان اسٹوڈنٹ جن کی قد و کاوش سے، محنت سے اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی طرح ان تمام ان اداروں کے بچے اور ان کے گارجین، پیرنٹس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے بچے اس کمپٹیشن میں شریک ہوئے. شرکت کرنا ہی بڑی بات ہے. باقی میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بسا اوقات آدمی 100 نمبر لا کر بھی کمپٹیشن ہار جاتا ہے. 100 نمبر میں 100 نمبر لا کر بھی ہار جاتا ہے. وہ ایسے کہ انعام 3 لوگوں کو دیا جائے گا، اس میں سے 6 بچوں کا 100 نمبر آ گیا. قرآن اندازی ہوئی، 3 بچے کو سلیکٹ کر لیا گیا اور باقی کو چھوڑ دیا گیا. تو کمپٹیشن میں شرکت کرنا، محنت کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کامیابی عطا فرماتا ہے، لیکن آپ کی شرکت کرنا یہ بڑی کامیابی ہے. اس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. مجھے جو ایک موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے تعلیمی مشاکل یا مشکلات اور اس کا حل. ایک وقت تھا کہ ہم لوگوں کو بہت شرم محسوس ہوتی تھی یہ کہے جانے پر کہ ہم لوگ بہار کے ہیں. اس پر بہت زیادہ شرم محسوس ہوتی تھی. اور پھر اس سے کہیں زیادہ شرم محسوس ہوتی تھی کہ ہم لوگ سیمانچل کے ہیں یا ایسی برادری سے ہم لوگوں کا تعلق ہے جہاں کے لوگ پڑھنے لکھنے سے بہت دور ہیں، پسماندہ علاقہ ہے، لوگ کسی قابل نہیں ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں، نہ تحریری صلاحیت ہے، نہ تقریری صلاحیت ہے. ایک بہت بڑے عالم دین اور ہم شہرآبادیوں کی ناک کہے جانے والے ہیں، بلکہ امام تعلیمی میدان میں شیخ عبدالمتین رحمہ اللہ، وہ جب کسی پروگرام میں جاتے تھے یو پی وغیرہ میں یا سعودی وغیرہ میں، بڑے آدمی ہیں رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ، تو چونکہ وہ لوگ خالص بنگالی تھے، بنگلہ زبان بولتے تھے اور اسی ماحول میں ہمیشہ رہے، تو جب وہ تقریر کرتے تھے تو یو پی وغیرہ کے یا دوسرے جگہ کے بچے جب ان کی تقریر سنتے تھے تو بہت بعد میں ہنستے تھے. تو ہم لوگوں کو بہت ہی خراب لگتا تھا. اور یہاں اس علاقے میں کوئی اچھا ادارہ بھی نہیں تھا اور لڑکیوں کی تعلیم تو بالکل ہی نہیں تھی. ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو یاد آتا ہے کہ اگر کوئی بچی قرآن پڑھنا جانتی تھی تو یہ بڑا مانا جاتا تھا کہ یہ قرآن پڑھنا جانتی ہے. آج سے کچھ سال پہلے اگر کوئی اپنا سگنیچر کر لیتا تھا، سائن کر لیتا تھا، دستخط کر لیتا تھا تو لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ بچہ پڑھا لکھا ہے، سائن کر لیتا ہے، یعنی انگوٹھا چھاپ نہیں ہے. کمیاہی میں، ہرکٹلا کمیاہی میں ایک بڑی شخصیت گزری ہے، ہم تمام لوگ جانتے ہیں اور بہت اچھے تھے، عبدالستار منڈل.
एक मरतबा वो जीते, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बने। बनने के बाद उन्होंने दस्तखत करना सीखा था। और अगर आप हंसना चाहें तो मैं कह दूं कि उसी साल मैं वहाँ पढ़ने के लिए गया था, मकतब से, बागवान की मकतब से। 1987 की बात है। तो हम लोग दादा कहते थे उसको। तो बुलाया वो मुझे, कहा कि मेरा नाम लिखो, अब्दुल सत्तार लिखो हिंदी में। तो मैंने लिखा। तो कहा मुझे, इंतकाल कर गए, दुआ करें कि अल्लाह ताला करवट जन्नत नसीब फरमाए। तो मैंने जैसे अब्दुल सत्तार लिखा जाता है हिंदी में, मैंने लिखा, सही से लिखा अब्दुल सत्तार। तो मुझे कह रहा है कि ये सही नहीं है, तुम सही नहीं लिखे हो। अब्दुल सत्तार जो तुम लिखे, दोस्त लोगों की मेहनत और कोशिश से मैं समझता हूं कि घोड़ाघाट से लेकर के, लालपुर से लेकर के, जो हमारी शेरशाह बरादरी जिस गांव में रहती है, हर गांव में इदारे बने हैं, खुले हैं, खुल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं बागवान में से अहले हदीस और गैर अहले हदीस सबके इदारे को एक दिन बैठ करके मैंने जोड़ा कि इतने सारे इदारे में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बागवान के इदारे में से, बागवान में जो इदारे हैं उसमें बसमतिया हम लोग भी दाखिल हैं, तकरीबन 5000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं। बड़ी चीज़ है, बड़ी उपलब्धि है कि हमारे इस इलाके में और टापू के इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस बने हैं, बन रहे हैं, खुले हैं और माँ बाप भी अपने बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन जब मैं एक तजज़िया पेश करता हूँ, जब कोशिश करता हूँ कि तालीम के मैदान में हम लोग कितना कामयाब हुए हैं, तो मैं जहाँ तक पहुँचा कि जब हम लोग पढ़े थे तो हम लोग गॉड गिफ्टेड थे। हासिल किया है 1987, 88 या उससे पहले या उसके 1-2 साल बाद, तो मैं कहूँगा कि ये गॉड गिफ्टेड है, वो अल्लाह ताला की रहमत से। क्यों? इसलिए कि गालिबन पेरेंट्स, माँ बाप, गार्जियन हजरात पढ़ाना नहीं चाहते। मुंह से कहते हैं, आज भी बहुत सारे लोग मुंह से कहते हैं कि पढ़ो, लेकिन दिल में होता है कि वो चले जाओ और बच्चों के साथ कश्मीर, पंजाब और कुछ कमा करके लाओ। मेरी हालत अच्छी नहीं है। लोग जाते हैं, पैसा लाते हैं, मीट मछली खाते हैं और तुम पढ़ो, पढ़ो, किताब दो, फीस दो, यही सब करते रहते हो। लेकिन मैं जो एक बात कहना चाहता हूं कि आज भी हर गांव में इदारा खुलने के बावजूद अगर आप निस्बत देना चाहते हैं, परसेंट देना चाहते हैं कि हमारे टापू के लोग, बिलाखस हमारे शेरशाहबादी लोग कितना परसेंट तालीम तक पहुंचे हैं, तो मैं जो मेरा नाकिस ये है, मैं थोड़ा ज्यादा करके ही बयान करता हूं कि अभी भी हम लोग 20 से 25% तालीम के मैदान में कामयाब हुए हैं। अभी भी हमको 80 या 75% आगे बढ़ना है। 20 से 25, मैं थोड़ा ज्यादा करके कह रहा हूं आप लोगों को, आपके रोशन चेहरों को खुश करने के लिए कि 20 से 25, और हालांकि उतना भी हम लोग नहीं पहुंचे हैं, हालांकि उतना भी हम लोग अभी नहीं पहुंचे हैं। फिर भी मान लीजिए कि अगर हम 25% कामयाब हुए हैं तो अभी हमको 75% कामयाब होना है। आज भी परेशानी है, बहुत सारी परेशानियां हैं तालीम के मैदान में। उसका हल क्या है? 2-4 बातें, 2-4 निकात में मैं बयान करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जो पहले आपकी सोच थी कि आपने 2 क्लास, 1 क्लास, 4 क्लास पढ़ा दिया, बच्चे का नाम लिखना सीख दिया, इसको भूल जाइए आप। अल्लाह के वास्ते, अपने नौनहारों के वास्ते इस चीज को भूल जाइए। आज मैं आपको एक बात कहूं, जो हमारे इल्मी लोग हैं वो जानते हैं कि अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, कॉलेज छोड़िए, हमारे स्कूल में वो कम से कम आपको क्या होना है? मास्टर डिग्री हासिल करना है, पोस्ट ग्रेजुएट आपको बनना है, तभी जाकर के आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप 4 क्लास, 5 क्लास, मैट्रिक, ये मैट्रिक वगैरह कुछ नहीं है। हमारे बच्चे भी जो मैट्रिक तक पहुंच जाते हैं वो समझते हैं मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। मेरे भाई, मैट्रिक के सेकेंडरी एक लेवल है, सेकेंडरी लेवल, जिसको हम लोग अरबी में सानविया कहते हैं,
جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں یا اپنے جو مدارس یہاں پہ ہیں اس کو عربی چہارم یا عربی سوم تک کہہ سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کے بعد پلس 2 کریں گے، پلس 2 کرنے کے بعد آپ کو کالج کی پڑھائی گریجویشن آپ کو کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو ایم اے کرنا ہے، یعنی اپنی زندگی آپ کو اس میں لگانی ہے تعلیم کے لیے۔ جب آپ اپنا سب کچھ تعلیم کو دے دیں گے تب آپ کو تعلیم تھوڑا سا دیا جائے گا، تعلیم اپنا تھوڑا سا حصہ دے گا۔ مجھے رشک آتا ہے کہ اپنے علاقے کے کچھ نوجوانوں پر ہمارے شاہد بھائی ہیں، ماشاءاللہ لکھتے پڑھتے رہتے ہیں، ایک جنون ہے، یہ لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر اس طرح تمام لوگ اچھی سوچ کے ہو جائیں، محنتی ہو جائیں، لکھنے پڑھنے لگے، کیا چیز ہے میرے بھائی۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو جگاتے جگاتے تھک جاتے ہیں، ہاسٹل میں ہیں اس کو بتاتے بتاتے تھک جاتے ہیں کہ پڑھو پڑھو پڑھو، پانی پینے کے بہانے میں وقت گزاری، ٹوائلٹ جانے کے بہانے میں وقت گزاری، یعنی پڑھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور یہ لوگ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ فیملی بیک گراؤنڈ بھی بہت زیادہ نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز جو ہمارے ابھی ٹی ایس پی محترم نے کہا تھا کہ تعلیم کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، غریبی میں بھی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں میرے بھائی، کر سکتے ہیں۔ اکثر آئی ایس آئی پی ایس جنہوں نے پاس کیا ہے وہ غریب لوگ ہیں، غریب لوگ کے بچے ہیں۔ آپ دیکھیے اس کے پیچھے غربت ہے، ماں نے برتن مانجا ہے، ماں نے جھاڑو پوچھا لگایا ہے۔ الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ مالی اعتبار سے ہمارا یہ ٹاپو، علاقائی ٹاپو، بالخصوص ہماری شیر شاہ آبادی کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کے گھر میں 6 مہینے کا کھانا موجود نہ ہو، اناج موجود نہ ہو۔ اس وقت میں کم کر کے کہہ رہا ہوں، نہیں تو کچھ گھرانہ ایسا ہے جس میں پورے سال کا غریب سے غریب آدمی اس کے گھر میں پورے سال میں جتنا چاول اور جتنا گیہوں آٹا اس کو درکار ہے چاہیے، وہ پورا گھر سال کا اناج اس کے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ آپ غریبی کہہ کر کے تعلیم سے دور کرتے اپنے بچوں کو تعلیم نہ دیں کہ میں غریب ہوں، میں فی نہیں دے سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ واللہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا تو آپ سے بڑا مجرم کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کم کھاؤ میرے بھائیوں۔ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو، اللہ کی قسم، مچھلی، وہ مونگری مچھلی، بڑی مچھلی، موٹی مچھلی، لمبی مچھلی، میں دیکھتا ہوں ایک ہاتھ میں ایک اور دوسرے ہاتھ میں چھوٹا بچہ ہے، اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 8 سال 10 سال، اور وہ 2 مچھلی اپنے ہاتھ میں اٹھائے رکھتا ہے۔ اس کی قیمت کم سے کم 600-700 روپیہ، جس کو ایک ٹائم آپ پکا کر کے کھا کر کے ختم کر دیں گے۔ ہمارے علاقے میں جتنے بھی اسکول ہیں، جتنے بھی مدرسے ہیں، جہاں بھی فیس لی جاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آج بھی 1000 روپے سے زیادہ فیس کسی بھی مدرسے میں نہیں ہے۔ تعلیمی فیس 1000 روپے سے زیادہ کسی بھی مدرسے میں نہیں ہے۔ آپ دلی میں چلے جائیے، شاہین باغ کے علاقے میں چھوٹے بچے کو آپ پڑھنے کے لیے دیں گے، وہ کچھ نہیں، صرف ٹیوشن فی آپ اپنی گاڑی سے چھوڑ کر آئیں گے، اپنی گاڑی سے لے کر کے آئیں گے، اور اس کی فی کم سے کم جو 3rd کلاس مدرسہ ہے، جس کے پاس ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہے، وہ بھی کرائے کی بلڈنگ ہے، اس کو آپ کو کم سے کم 1600 1700 2000 روپے مہینہ دینا پڑے گا، اور وہ بھی 4 مہینے کی فی ایک ساتھ آپ کو دینا پڑے گا۔ تب جا کر کے ان کے بچے آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کھانے پینے میں، بات کرنے میں، دوسروں کی برائی بیان کرنے میں آپ لگے رہتے ہیں۔ ابھی ہم منصور صاحب کے گھر میں ہمارے بھائی ہیں، اور بہت اعتبار سے وہ ہم لوگوں کے رشتہ دار ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، تو گھر بھی بہت عالیشان بنائے ہیں ماشاءاللہ، بچے ہیں۔ تو کسی نے کچھ کہا مذاق کر، میں نے کہا کہ یہ بہت چندہ کیے شروع میں اوپر اٹھنے کے لیے۔ منصور صاحب اگر سن رہے ہیں تو یا تو آواز تو جائے گی، قریب کے ہیں، لیکن کچھ حاصل نہیں کر پائے۔ جب تک چندہ کرتے رہے کچھ حاصل نہیں کر پائے۔ چندہ چھوڑ کر جب انہوں نے بزنس شروع کر دیا تو ماشاءاللہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور آج عالیشان گھر بنائے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ چندہ کر کے آپ کے اساتذہ، آپ کے ذمہ داران کسی نہ کسی اعتبار سے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سوچ کو بدلیے کہ تھوڑا سا پڑھ کر پڑھانا، اور یہ کہ وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے، یہ
اس چیز کو اب بھول جائیے اگر آپ ترقی چاہنا چاہتے ہیں۔ گارجین، ابھی ڈی ایس پی صاحب بتا رہے تھے کہ گارجین کا اہم رول ہوتا ہے تعلیم کے لیے، بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے، اور ہر مرحلے کے بچوں کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے۔ آپ جے کے جی میں، ایس کے جی میں اپنے بچوں کو اگر آپ ڈالتے ہیں اور اس مرحلے میں آپ کے بچے اگر اسکول جاتے آتے ہیں بس اور کچھ نہیں کرتے، اس کے کندھے میں بیگ ہے، وہ اسکول جاتا ہے آتا ہے، آپ سمجھ جائیے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ اب کتنا بڑا وہ پروفیسر بن جائے گا کہ چھوٹا بچہ یہ نہیں پڑھا وہ نہیں پڑھا، آپ کے ٹیچر یہ پڑھا دیے، آئی کیپیٹل لکھنا چاہیے تھا تو آئی اسمال لکھ دیا اور اسی میں آپ پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، لیکن اگر اس مرحلے میں آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں آتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ابھی بھی جاگو میرے بھائیوں، 3 سال کے بچوں کو اسکول میں ڈالو۔ آپ کے بچے جو یہاں بچیوں کو میں نے دیکھا 8 کلاس تک کے بچے اور بچیوں کا یہ کمپٹیشن تھا، 8 کلاس، لیکن میں نے دیکھا کہ بڑی عمر کے بچے، بڑی عمر کی بچیاں یہاں پہ تھی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، وہ ابھی 5 کلاس میں ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، وہ 6 کلاس میں ہے، ابھی 7 کلاس میں، 8 کلاس میں۔ قطعاً میں گارجین حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں، قطعاً ایسا نہ کیجیے۔ 2 سال سے، 2.5 سال سے، 3 سال سے میں نے خود دیکھا ہے، میری نگاہ نے دیکھا ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کو کندھے میں رکھا ہوا ہے، وہ بچہ سو رہا ہے اور وہ ڈریس میں ملبوس ہے، کسی اسکول کے ڈریس میں ہے، بچہ سو رہا ہے اور اس کو کندھے میں کر کے اسکول میں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ ایک آدمی یہیں پہ آئے تھے، ایک پروفیسر تھے جے این یو کے، قطب الدین صاحب، وہ ہمارے اسکول گئے تھے۔ سب سے پہلے مخاطب کر رہا ہوں، بلکہ اور تمام لوگوں کو کر رہا ہوں کہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ ایک آدمی جب آپ تعلیمی بہتری، ہم لوگ کچھ واٹس ایپ وغیرہ میں لکھتے ہیں، جب تعلیمی بہتری کی بات لکھتے ہیں تو فوراً ایک ہی بات ہمارے لوگ ایک طرفہ ہو جاتے ہیں۔ کیا؟ کس کے خلاف؟ ذمہ داروں کے خلاف۔ ذمہ داروں کے خلاف ایک طرفہ ہو جاتے ہیں کہ اچھی تنخواہ نہیں دیتے، اچھے ٹیچر کو نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں، آپ کے اس علاقے میں کیرل سے لوگ آئیں گے پڑھانے کے لیے، کسی کا مجال نہیں ہے کہ آپ یو پی سے کسی کو لا کر کے آپ ٹیچر بنا دیں، مجال نہیں ہے اس پوزیشن میں۔ آپ کے اس علاقے میں، آپ کے اس صوبے میں ادھر کا کوئی پیر بھی رکھے، یہ آپ تصور نہ کیجیے۔ ہاں، ایک وقت آ سکتا ہے اگر آپ تعلیم میں آگے بڑھ جائیں گے، ہر چیز میں آگے بڑھ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ادھر سے کوئی ایک آدھ جو وہاں نہ چلتا ہو ادھر آ کر کے آپ کے ادارے میں پڑھا دے گا۔ آپ کو یہاں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے، اپنے بچیوں کو تیار کرنا ہے۔ کٹیہار سے لوگ آنے میں کترائیں گے کہ جائیں گے کیرل کے بارے میں آپ خواب دیکھیں اور مہاراشٹر کے بارے میں آپ خواب دیکھیں کہ وہاں سے ہم ٹیچر کو۔ ایسے نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ کیسے ایک آدمی مجھ سے فون کیا کسی ادارے میں رہنے کے لیے، بلوغ المرام تک پڑھا رہا ہے کہ میں مشکات پڑھا دوں گا۔ وہ پڑھا ہے خود بلوغ المرام اور کسی بنگال کے کسی ادارے سے، وہ بھی پورا پڑھا تھا کہ نہیں، کہہ رہا کہ میں مشکات پڑھا دوں گا۔ ایسے کرنے سے تعلیمی بہتری نہیں ہو سکتی ہے۔ مشکلات جو یہ ہے کہ جاہل لوگ قابض ہیں، مشکلات یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھے ٹیچر نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اچھی تنخواہ نہیں دیتے، اچھی تنخواہ دی جاتی ہے میرے بھائیو۔ آج بھی ہمارے علاقے کے بعض ادارے میں 25,000 کر کے بعض اساتذہ کی تنخواہ ہے، جن کے پاس صرف عالمیت کی ڈگری ہے، جس کے پاس صرف عالمیت کی ڈگری ہے، فضیلت بھی اس نے نہیں کی ہے، لیکن اپنی صلاحیت سے انہوں نے 25,000 کی تنخواہ لی ہے، 20,000 18,000 وہ تنخواہ دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو کوئی 5,000 میں کیوں نہیں رکھتا ہے؟ اس چیز کو آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ صرف فیس بک پر آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ فیس بک پر اعتراض، اور وہ لکھتے وقت وہ ایک کمنٹ کرتا ہے، اس کی پوری صلاحیت اسی ایک کمنٹ میں واضح ہو جاتی ہے کہ اس انسان کے اندر جو کمنٹ کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ اساتذہ کی عزت نہیں ہوتی۔ ایک بڑا آدمی مجھے فون کیا کہ آج اہل علم کی کوئی قدر نہیں ہے،
میں نے کہا کہ اپنی شیر صاحبہ کی برادری میں چلو شروع کرو بٹراہا سے، شروع کرو دھرمگنج کے ایریے سے، اور کٹیا ارریہ پورنیا اور ہمارا جو کافو کا علاقہ ہے، بتاؤ کہ کون سا بڑا عالم ہے جس کی قدر نہیں ہوئی ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کی قسم نہیں ہے، نہیں ہے۔ کتنے ہیں پی ایچ ڈی جنہوں نے اردو میں پی ایچ ڈی کی ہے؟ پی ایچ ڈی ہولڈر کتنے ہیں؟ کتنے جنہوں نے عقیدے میں پی ایچ ڈی کی ہے؟ کون ہے جو سائنس کا ماہر ہے؟ کون ہے بایولوجی کا ماہر ہے؟ جس کے سامنے تمام لوگ چپ ہو جائیں، بڑے بڑے لوگ آئے تو اس کو دیکھ کر کے، اس کی لیاقت کو دیکھ کر کے، اس کی زبان کو دیکھ کر کے، اس کے تہذیب کو دیکھ کر کے، اس کی تعلیم کو دیکھ کر کے آدمی دنگ رہ جائے؟ کون ہے ایسا؟ ایسا نہیں۔ جب تک ایسا نہیں کریں گے یہی حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قریب کے رحمت کرے مولانا اختر عالم سلفی کو، اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے مولانا نظام الدین صاحب مدنی کو، کہ ان لوگوں کی محنت اور کوشش سے کچھ ہوا ہے، اور ہم تمام لوگوں کو مل کر کے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کسی کو برا نہ سمجھو میرے بھائیوں، بس ایک ہی بات، مالدار لوگوں کو ایک آدمی نے واٹس ایپ پر لکھا اسی پروگرام کے تعلق سے، میں نام نہیں لوں گا، یہ غلط چیز ہے اس لیے میں نام نہیں لوں گا، کہتا ہے کہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں اسی کو اسٹیج کی زینت بناتے ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے اسٹیج کی زینت بننا میرے بھائی، اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا، اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا۔ میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر لقمان رحمہ اللہ، جامعہ تیمیہ کے بانی اور ایک عالمی شہرت کے حامل، جب مدینہ منورہ گئے تو ان کے بیٹے نے ان کے باپ سے کہا کہ وہ جامعہ اسلامیہ آئے ہوئے ہیں، میرے بارے میں بتا دیجیے گا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ تو اس کے باپ نے کہا تھا کہ بیٹا تم ایسا بنو، اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرو کہ ڈاکٹر لقمان تمہیں تلاشنے کے لیے، تم سے ملنے کے لیے، تم سے بات کرنے کے لیے جامعہ اسلامیہ تمہارے روم کے اندر گھس جائے۔ یہ ہے، اس طرح آپ کو بننا ہے ہر اعتبار سے۔ معمولی محنت کر کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے، معمولی محنت کر کے کچھ آپ آگے بڑھ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت مشکل سے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو مل کر کے ایک جہتی کے ساتھ، کمی کوتاہی کو دیکھتے ہوئے، انسان کے اندر ہزار کمیاں ہیں، ہزار کوتاہیاں ہیں میرے بھائیوں، اور جو ڈی ایس پی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ مسلمان ہیں اس لیے آپ کو چھانٹ دیا جائے گا، آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان غلط چیزوں کو، ان ظنون کاذبہ کو اپنے ذہن سے نکال لیجیے۔ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں اپنے بچوں کے بارے میں کہ میں اپنے بچوں کو IAS IPS بناؤں، آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے۔ آپ سوچئے اس کے پیچھے محنت